ایک جلسہ جو عمران احمد نیازی صاحب کر رہے ہیں وہ 20 سے 25 کروڑ روپے میں پڑتا ہے۔ ایک شخص جس کی حکومت پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی ہے، وہ پاکستانی قوم کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتا۔ اس میں یہ ہمت ہے اور پتہ نہیں کہاں سے وہ یہ حوصلہ لے کر آتا ہے کہ وہ جلسے کی سٹیج بھی سجاتا ہے، وہاں پر ترانے بھی بجائے جاتے ہیں، وہاں پر ہنسی مذاق بھی کیا جاتا ہے، وہاں پر ٹھٹھے بھی لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ تانے بھی کسے جاتے ہیں، لوگوں کی نقلیں بھی اتاری جاتی ہیں۔ اتنی بے حسی ہے کہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب کے جوڈیشل وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے صاحبزادے ایک بھی آفت زدہ علاقے کا وزٹ نہیں کیا، مگر آپ گجرات کی سٹیج پر چڑھ کے مسکرا تو سکتے ہیں، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر سکتے ہیں، مگر آپ آفت زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاست اہم ہے، پاکستان اور پاکستان کے عوام وہ اہم نہیں ہیں۔ ایک جلسہ جو عمران احمد نیازی صاحب کر رہے ہیں وہ 20 سے 25 کروڑ روپے میں پڑتا ہے۔ جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے دور ہوئے ہیں، ان کے اندر پاکستان کا مفاد، پاکستان کی سالمیت، اس حوالے سے کوئی جذبات نہیں پائے جاتے۔ ایک ایسا شخص جو یہ کہے کہ مجھے اقتدار سے نکالا ہے تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے خدا نہ خواستہ محفوظ نہیں ہیں، جو یہ کہے گا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، جو یہ اپنے وزراء کو اور سابق وزراء کو بلا کے کہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے، جو ہو سکتا ہے کرے، مگر آئی ایم ایف کی ڈیل دور نہ ہو، آئی ایم ایف کی ڈیل منظور نہ ہو، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے نہ پائے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے عمران نیازی صاحب، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے طے نہیں کیا تھا، آپ نے 6 ماہ ضائع کیے، اور اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی خودکشی کرے۔ آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا۔ آپ کی تاخیر کی وجہ سے آج آئی ایم ایف نے بھی آپ پہ ایک چارج شیٹ جاری کی ہے۔ آئی ایم ایف جیسا ادارہ وہ مجبور ہو گیا کہ انہوں نے آج عمران احمد نیازی صاحب کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور پاکستان میں مہنگائی اور پاکستان میں آئی ایم ایف کے معاہدے سے انحراف کا ذمہ دار عمران نیازی صاحب کو ٹھہرایا ہے۔ کاش آپ پہلے دن ہی آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے تو آج تیل کی اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں نہ کر رہی ہوتی، اور آپ نے جب دیکھا کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہونے جا رہا ہے تو جو شوکت ترین صاحب کو ہدایات دیں، میں سمجھتا ہوں کچھ پھر بھی محسن لغاری صاحب جو وزیر خزانہ پنجاب ہیں، ان میں پھر بھی کچھ تھوڑی بہت حب الوطنی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ ریاست کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست چھوڑیں، سیاست بچائیں، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو ہو، یہ آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس پہ بھی وفاقی حکومت غور کر رہی ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کچھ نہ کچھ قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اس پر مشاورت جاری ہے، مگر شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب، آپ کو ذرا خیال نہ آیا کہ اگر یہ معاہدہ طے نہیں ہوتا تو روپے کی قدر میں کمی واقع ہوگی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، انویسٹرز کا کانفیڈنس خراب ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کو فیل کر دو، چاہے اس حکومت کو فیل کرتے کرتے ریاست ہی کیوں نہ خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے۔ آپ کو سیلاب زدہ علاقوں میں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اس بیوہ کا خیال نہ آیا جو مشکل زندگی بسر کر رہی ہے؟
آپ کو رجحان کے اندر اس یتیم بچے کا خیال نہ آیا جس کا گھر پانی میں بہہ گیا ہے؟ آپ کو سکھر کے اندر وہ ہاری یاد نہ آیا جس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان میں سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں اور ریاست کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے 4 سال چور ڈاکو کے علاوہ کوئی نہ پالیسی دی، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے دیے۔ ہم 4% پر مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے، اور آج جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے IMF کے معاہدے سے انحراف کیا۔ اور یہ پنجاب میں وزیر خزانہ صاحب محسن لغاری صاحب خط لکھنے کو تیار تھے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ سیکرٹری خزانہ افتخار صاحب اور چیف سیکرٹری پنجاب کامران افضل صاحب نے سٹینڈ لیا کہ اس طرح کا خط ہم نہیں لکھیں گے۔ پنجاب کے رولز آف بزنس کے تحت جو متعلقہ افسران ہیں، فائل پہ اپروول ان کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی اگر پاکستان کے یہ افسر سٹینڈ نہ لیتے تو شاید پنجاب سے بھی خط پہنچ گیا ہوتا، رستے میں تھا۔ یہ کاش کہ یہ ہوش آ جاتی کہ ہم پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ اور تیمور جھگڑا کی ہمت دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ مفتاح صاحب کو لکھا تھا، IMF کو نہیں لکھا۔ میڈیا پہ کس نے لیک کرایا؟ اس کی کاپی عمران نیازی کے کہنے پر IMF کے ہیڈ کوارٹر کیسے پہنچی؟ کوئی تھوڑی سی بھی حب الوطنی، کوئی شرم آپ میں ہے کہ ملک کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہے؟ کاش یہ جو 20 سے 25 کروڑ روپیہ ہر جلسے پر خرچ آتا ہے یہ آپ نے سیلاب زدگان کی نظر کیا ہوتا۔ کاش آپ نے اس کے خیمے خریدے ہوتے، دوائیاں خریدی ہوتی، اشیاء خرد و نوش خریدی ہوتی۔ آپ ابھی تک جتنے جلسے کر چکے ہیں، ایک جلسے کے لیے پاکستان ایک بہت ہی کٹھن دور سے گزر رہا ہے، اور حال ہی میں آنے والے سیلاب نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو سیلاب آتے ہیں یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے آتے ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ان ممالک میں شامل ہے جو اس موسمی تبدیلی کا صرف 1% حصہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ جو کاربن ایمیشنز اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ، جو ماحولیاتی آلودگی ہے جس کی وجہ سے یہ موسمی تبدیلی آتی ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اس کے ذمہ دار زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اور وہ آپ اگر دیکھیں تو درجہ بدرجہ یہ حساب لگایا جا سکتا ہے کہ کون سا ملک کتنے فیصد اس موسمی تبدیلی کا ذمہ دار ہے۔ اب جب پاکستان صرف 1% اس موسمی تبدیلی کا ذمہ دار ہے، مگر آپ دیکھیں کہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، 1300 سے اوپر اموات ہوئی ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ مال مویشی اس کا نقصان اپنی جگہ پر، اور ہم شکر گزار ہیں ان دوست ممالک کے جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور امداد بھجوائی، جس میں برادر ملک متحدہ عرب امارات، جس میں چین، جس میں ٹرکی، جس میں سعودی عربیہ اور دیگر ممالک جنہوں نے پاکستان کی اس دکھ درد کا احساس کیا اور اس کٹھن موقع پر پاکستان کی بھرپور امداد کی ہے۔ مگر